بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 کا تیسرا حصہ ہے، جس میں ہم یوم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی کریں گے۔ آج کا SLO یعنی حاصلات تعلم کیا ہے؟ معلومات کو بیان کرتے ہوئے اپنے رد عمل اور تجزیے کو بھی شامل گفتگو کر سکے، یعنی جب آپ کسی مضمون اور کسی عنوان پر اپنی معلومات کو بیان کرتے ہیں تو اس وقت اپنے رد عمل اور تجزیے کو، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو بھی آپ شامل گفتگو کر سکیں۔ چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یوم اقبال کا آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ انہوں نے جب 1904 میں نظم تصویر درد لکھی تو وہ اردو ادب میں پہلی للکار تھی، جس میں انہوں نے ہندوستانیوں کو خطرات فرنگ سے ہوشیار کیا، اور آپ کو معلوم ہے فرنگ کا معنی ہے انگریز۔ انہوں نے تحریک آزادی میں مختلف پہلوؤں سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، عوام کے درمیان اتحاد کی دعوت دی، یعنی اتفاق کی دعوت دی، اور فرنگی استحصال کی سازشوں سے باہر نکلنے کے لیے جھنجھوڑا بھی، یعنی ان کو جگایا، خواب غفلت سے جگانے کی کوشش بھی کی، ان کو بیدار کیا۔ انگریزوں کو سب سے پہلے اقبال نے ہی چنگیز کہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے چنگیز کہنے سے مراد کیا ہے؟ ظالم۔ اور عوام کو مغرب کی فسونکاری سے باخبر کیا تھا۔ فسونکاری کا مطلب ہے جادو، جادوگری، جادوگری۔ اور کیا کہا تھا؟ آپ کے سامنے کچھ اشعار دیے گئے ہیں، دیکھتے ہیں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مصلحت اور ان کی دور اندیشی پر داد دیتے ہیں۔ شعر سنیں۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ علامہ اقبال ہندوستان سے مخاطب ہیں اور ہندوستان کے حوالے سے ہندوستان کے رہنے والے لوگوں اور مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اے ہندوستان تیرا نظارہ، یعنی جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے۔ کیوں؟ کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، کہ دنیا میں جتنے بھی قومیں ہیں اس میں سب سے عبرت خیز اور عبرتناک فسانہ وہ تمہارا ہے۔ اگلا شعر۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں یہ آپ کے دوست ہیں، بلکہ گردوں نے، گردوں کا مطلب ہے آسمان، آسمان نے اپنے آستین میں بجلیاں رکھی ہیں، یعنی آپ مصیبتوں کے لیے اور آفات کے لیے تیار رہیں۔ انادل، انادل کا معنی ہے بلبل، کیا معنی ہے؟ بلبل۔ انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، یعنی لوگ اور حکمران اور تمام مسلمان اپنے اپنے آشیانوں میں اور اپنے گھروں میں غافل نہ بیٹھیں، بلکہ وہ آسمانی بجلی کے لیے تیار رہیں۔ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ یعنی اے نادان، اے کم عقل، اپنے وطن اور اپنے ملک کی فکر کرو۔ کیوں؟ کہ مصیبت آنے والی ہے اور تیری بربادیوں کے، تمہاری ہلاکت کے آسمانوں میں مشورے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جو حالات اس وقت بر صغیر میں تھے یقیناً مسلمانوں کے لیے بہت ہلاکت کا زمانہ تھا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے،
اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں اگر ابھی بھی نہیں سمجھو گے، اگر ابھی بھی اپنے دشمن کو نہیں پہچانو گے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تم بالکل ایسے مٹ جاؤ گے کہ تمہارا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہ ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں فرنگیوں سے اور انگریزوں سے استحصال سے بچنے کے لیے کتنا زبردست اور کتنا زوردار پیغام دیا گیا ہے۔ اردو ادب میں علامہ اقبال نے سب سے پہلے اٹھو جاگو، انقلاب، کمر بستہ ہونا یعنی تیار ہونا، اور کفن بدوش ہونا یعنی کفن باندھ کے سر پہ نکلنا جیسے الفاظ استعمال کیے۔ اقبال کی شاعری احتجاجی شاعری ہے، یعنی انہوں نے ظلم کے خلاف، بربریت کے خلاف اور استحصال کے خلاف بطور احتجاج شاعری کی ہے۔ انگریزوں کے خلاف جتنی شدت اور سختی سے جد و جہد اقبال نے کی، کسی اور نے نہیں کی۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ مسلمانوں کو فکر کی دعوت دی، کہا کرتے تھے کہ فکری گمراہی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، اور یہی درس ہمیں ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ اقبال کی شاعری کے دو ایسے منفرد پہلو ہیں جن کی نظیر عالمی ادب میں شاید ہی ملے۔ ان کا کلام عصری واقعات و حادثات پر مبنی ہے، جس میں رنج و راحت کے کئی پہلو بہت نمایاں ہیں۔ دوسری انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے شعر و شاعری کو عالمی معاملات و مسائل کی آگہی بخشی، اور اردو زبان وسعتوں سے ہمکنار ہوئی۔ یعنی علامہ اقبال کی شاعری کے دو منفرد پہلو ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ پہلی، ان کا کلام عصری واقعات اور حادثات پر مبنی ہے، یعنی ان کے ہوتے ہوئے، ان کے زمانے میں، عصری واقعات یعنی اس زمانے میں جو واقعات اور حادثات ہوتے تھے، تو اس وقت جس میں رنج یعنی دکھ اور راحت یعنی سکون کے کئی پہلو نمایاں تھے، یہ ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ پہلی انفرادیت ہے اور پہلی ایسی خصوصیت ہے جو کہ عالمی ادب میں شاید ہمیں کسی اور کی شاعری میں نہیں ملتی۔ اور دوسری انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے شعر و شاعری کو عالمی معاملات و مسائل کی آگہی بخشی، یعنی انہوں نے اپنی شاعری میں عالمی معاملات کو بھی بتایا اور مسائل کی نشاندہی بھی کی، آگہی بخشی یعنی لوگوں کو معلومات دی، اور اس کی وجہ سے اردو زبانوں میں وسعتیں آئیں اور اردو زبان میں نئے نئے الفاظ استعمال ہوئے۔ جیسے کہ اوپر بتایا تھا کہ اٹھو جاگو، انقلاب، کمر بستہ ہونا اور کفن بدوش ہونا، ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو اس سے پہلے کسی نے اپنی شاعری میں کم از کم استعمال نہیں کیے تھے۔ اور علامہ محمد اقبال نے کیا کہا تھا؟ فکری گمراہی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، یعنی اگر آپ کی فکر گمراہ ہو گئی، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ اگر گمراہ ہو گیا اور آپ کی فکر کسی نے چھین لی تو آپ انسان نہیں ہیں بلکہ آپ حیوان ہیں۔ یہ تھا مطلب علامہ محمد اقبال کا۔ اور مسلمانوں کو اسی فکری گمراہی سے بچانے کے لیے انہوں نے احتجاجی شاعری کی اور مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ علامہ اقبال نے عربوں کی لوح تقدیر بھی پڑھ لی تھی، یعنی ان کی قسمت اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی ان کو معلوم ہو گیا تھا، لیکن سرزمین عرب اقبال کے فیض نظر سے محروم رہی، ان کی نظر کے فیضان سے اور اس کی برکات سے وہ محروم رہی۔ مغربی آقاؤں کی غلامی سے نجات حاصل نہ ہو سکی، البتہ تھوڑی جنبش یعنی تھوڑی سی حرکت ضرور پیدا ہوئی، اور اقبال کے اشعار اور مختلف تحریروں نے ایک تحریک پیدا کی۔ علامہ اقبال نے 1936 میں، یہ یاد رکھیں، 1936 میں یہ پیش گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب یہودی نظام ہر محاذ پر حاوی ہوگا، سب سے پہلے عیسائی اس کی زد میں آئیں گے، ساحل چین سے بحیرہ روم تک
اتحاد کا تصور اکثر انہیں بے چین رکھتا تھا، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ چین سے لے کے بحیرہ روم تک تمام مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے، اور جو کہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے علامہ محمد اقبال اکثر بے چین رہا کرتے تھے، بے سکون رہا کرتے تھے۔ یہ اضطراب کسی نہ کسی حد تک مؤثر ہوا، یعنی اس نے اثر کیا، اور ان کی شاعری نے کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ اپنا اثر دکھایا۔ اور 1947 کے بعد، یعنی پاکستان کی آزادی کے بعد، ترکی، ایران اور پاکستان کے علاقائی تعاون کی تنظیم نے جنم لیا، یعنی پاکستان، ترکی اور ایران نے مل کر ایک علاقائی تعاون کی تنظیم بنائی۔ مسلم ممالک اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے متحدہ اداروں کا قیام عمل میں آیا، سارک ممالک کا اتحاد وجود میں آیا، جنوب مشرقی ممالک میں تعاون کی انجمن قائم ہوئی، اور یہ وہ اتحاد تھا جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے بہت پہلے دیکھ رکھا تھا۔ اگرچہ یہ اس طرح کا اور اس معیار کا تو نہ تھا، لیکن اس زمانے میں کچھ نہ کچھ اتحاد کی یہ شکلیں جو ہم نے پڑھی ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ آپ کے سامنے 3 سوالات ہیں، آپ نے ان تینوں سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک، اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور اس سوال یعنی درذیل الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ مرد مومن، لوح تقدیر، حاوی، فلسفہ، بے نقاب، تنظیم اور گوشہ۔ آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ اور ہمارا دوسرا گھر کا کام وہ بچوں بہت آسان ہے۔ آج کے سبق کے اہم نکات لکھیں، اور ان نکات کو گھر والوں کے سامنے اس انداز سے پیش کریں کہ اس میں آپ کے رد عمل کی جھلک واضح نظر آئے، اور آپ اپنا تجزیہ بھی اس میں شامل کریں۔ یہ مضمون ہے جو آپ نے سنا اور ہم نے پڑھا، اس میں آپ نے اپنا تجزیہ بھی شامل کرنا ہے کہ کیسے علامہ اقبال نے مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور کیسے وہ امت مسلمہ کا درد اپنے سینے میں محسوس کرتے تھے، اور کیسے انہوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کے ظلموں سے آگاہ کیا۔ یہ آپ کے گھر کا کام ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور آپ نے والدین سے بھی مدد لینی ہے اگر آپ کو اس گھر کے کام میں کوئی مشکل پیش آتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ بھی ہمیشہ علامہ اقبال کی طرح مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی کوشش کریں گے، اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔